دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں آتا ہے اور بعض روایتوں میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اول تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، معصوم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا، لیکن استغفار فرما رہے ہیں، زبان استغفار سے تر ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کے جاہ و جلال کا جو مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان نظر نہیں آ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظمت شان کو پیش نظر رکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس کے اوپر استغفار فرما رہے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے عادی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں دن بھر میں، تو امت کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے معصوم بھی نہیں بنایا، تم تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں کتنے گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کی عادت ڈالو، یہ عادت ڈالو کہ ہر وقت ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یہ تمہارے دل میں ایک لگن ہونی چاہیے، تمہاری زبان استغفار سے تر ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ انسان کر گزرا ہو، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت مانگ لے، استغفار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ معاف ہے۔ 70 سال گناہوں میں گزارے، بڑے بڑے گناہوں میں گزارے، لیکن آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اگر توبہ کر لی اور استغفار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا نہیں ہے کہ معاف کر دیا یعنی اس کی سزا نہیں دیں گے، اس کا عذاب نہیں دیں گے، صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ، نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی نا کہ جب آخرت میں نامہ اعمال آئے تو اس میں گناہ بھی درج ہوں، لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہوا بھائی اس سے توبہ کر لی، اس سے مغفرت مانگ لی، تو ڈیبٹ کریڈٹ کا طریقے سے اس کو بتایا جائے نامہ اعمال کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ استغفار کرنے والے کے اس گناہ کا جو اس نے کیا تھا، جس سے استغفار کیا تھا، اس کا ذکر بھی نامہ اعمال میں نہیں آئے گا، ورنہ کم از کم اس کو دیکھ کے شرمندگی ہوتی وہاں جا کر آخرت میں کہ آخر میں نے کیسے گناہ کیے تھے۔ اللہ میں کہتا ہے چلو سب میں نے معاف کر دیے، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا۔ یہ جو احادیث میں گناہوں کی معافی کے لیے تکفیر کا لفظ آتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ کر دیا یا گناہوں کی تکفیر کر دی، لفظی معنی اس کے ہوتا ہے چھپا دینا۔ تو معنی کیا ہے کہ چھپا دیے وہ گناہ جو تم نے کیے تھے، تم نے استغفار کر لیا، توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ ہم نے چھپا دیے۔ چھپانے کے معنی یہ کہ نامہ اعمال میں بھی ظاہر نہیں ہوں گے، اب وہ آخرت میں بھی جا کے تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کو مؤثر بنایا ہے۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب بھیجا دنیا میں
تو اس کے ساتھ دو ایسی چیزیں لگا دیں جو اس کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہیں، ایک شیطان اور ایک خود انسان کا نفس۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، کبھی نگاہ کا گناہ، کبھی کان کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھوں کا گناہ۔ یہ شیطان اس کو اور نفس انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ گویا ایک زہر ہے یہ انسان کے لیے، جو شیطان بھی زہر اور انسان نفس کی خواہشات بھی زہر، جو اس کو ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اور اس کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاق پیدا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب جو زہر پیدا فرماتے ہیں، تریاق بھی اس کے ساتھ میں تریاق بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس زہر کا علاج بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ جتنے امراض پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے دوائیں بھی دی۔ زہر پیدا کیا، اس کا تریاق بھی دیا کہ زہر اگر کسی کو چھو جائے تو وہ کیا کرے۔ اور مجھے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، تو جنوبی افریقہ کی بات ہے۔ وہاں سفر کے دوران ایک وادی آئی جس میں بڑی خوبصورت وادی تھی۔ ایک لمبا سفر ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر یہاں پر اس وادی میں ٹھہر کر ذرا اس کے ماحول سے لطف اندوز ہوں۔ اس غرض کے لیے گاڑی ٹھہرا دی۔ تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت پودا تھا جس کے پتے بڑے خوبصورت تھے۔ تو میرا دل چاہا تو میں اس پودے کی طرف بڑھا کے اس کے ہاتھ لگا کر اس کو دیکھوں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک دم سے روکا، کہا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ میں نے کیوں؟ کہا کہ یہ ہے تو بڑا خوبصورت یہ پودا، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آدمی چھو لے تو اس سے انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے، اور اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی بچھو کے کاٹنے کی ہوتی ہے یا کسی موذی جانور کے کاٹنے سے جیسے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو چھو لینے سے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اتنا خوبصورت پودا ہے، ہر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو چھوئیں، اور اس کا فوراً نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر زہر پھیل جائے اور بچھو کے کاٹنے جیسی تکلیف ہونے لگے۔ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو اب انجان آدمی اگر کوئی اس کو چھو لے گا تو وہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب رحمت یہ ہے کہ اس پودے کے اندر تو یہ صلاحیت ہے کہ اس کو چھونے سے آدمی کے اندر زہر چڑھ جاتا ہے اور بچھو کاٹنے جیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی کی جڑ، جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگا لے وہ زہر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں زہر چڑھا ابر اس کو ہاتھ لگا لیا تو وہ زہر ختم ہو گیا اور اس کی تکلیف جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا۔ تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیکھو یہ جو پودا ہے یہ در حقیقت گناہوں کی ایک عملی تصویر ہے کہ گناہ دیکھنے میں بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے، نفس انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ اس کو وہ گناہ کا ارتکاب کرے، لیکن وہ ہے خطرناک اتنے کہ ذرا سا چھو لو تو اس میں اسے زہر پھیل جائے گا۔ اب ایک منظر سامنے ہے آنکھوں کے، کوئی نامحرم سامنے ہے، حسن و جمال کا ایک مرکز ہے، اس کی طرف دل کھنچتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے، لیکن ہے وہ زہر، ایسا ہی زہر ہے جیسے وہ پودے کا زہر تھا۔ زہر ہے، اس کو آدمی دیکھے گا، گناہ میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لے گا، آخرت کے اندر اس کا انجام جہنم کی شکل میں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا یہ ہے کہ وہ دیکھے اور نظر کو ناجائز کام میں استعمال کرے۔ تو یہ آج اللہ بچائے ہمارے ماحول کے اندر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے،
پہلے کوئی آدمی بد نظری باقاعدہ اہتمام کر کے کرنی پڑتی تھی، اور اللہ بچائے لوگ سنیما میں جاتے تھے اور کیا فلمیں دیکھتے تھے اور فحش اور یعنی وہ مبتلا ہوتے تھے. لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ جو جس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، تو وہ ہاتھوں میں ہے اور گھر گھر پہنچ گیا، بچے بچے کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر بد نظری کے سامان بکھرے پڑے ہیں. اب وہ دل تو مچل رہا ہے اس کی طرف کہ اس ناجائز معاملے کو دیکھوں، دل مچلتا ہے، اس کے اندر پر کشش ہوتی ہے، لیکن یہ بخدا یہ اتنا ہی زہریلا کام ہے جیسے کہ اس پودے کا تھا، کہ وہ پودا خوبصورت تھا لیکن اس کے اندر زہر چھپا ہوا تھا. اسی طرح اس میں زہر چھپا ہوا. یہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے، ہر انسان، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ زہر آ گیا ہے، لیکن اس کے زہر ہونے کا احساس نہیں، جیسے کہ مجھے اس پودے کی کہ زہر ہونے کا احساس نہیں تھا. اسی طرح ہمارا یہ احساس ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے مبتلا ہو رہے ہیں، اس زہر میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو شیطان اور نفس یہ دونوں اس طرف لے جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تریاق یہ پیدا کیا کہ جب تمہیں شیطان ڈسے، جب تمہیں نفس کا تقاضا ڈسے، تو اس کا تریاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو فوراً، یا اللہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، استغفار کر لے، توبہ کرے. توبہ کا اصل کام تو یہ ہے کہ توبہ کے 3 جز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کام کو جس سے توبہ کر رہا ہے فوراً چھوڑ دے. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا، میں نے غلط کام کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے اس ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں پھنس گیا، میں بہک گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں پھنس گیا، اپنے نفس اور شیطان کے دام میں پھنس گیا. اس پر ندامت کا اظہار کرے، فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، تو توبہ کامل ہوتی ہے. پھر وہ حکم ہوتا ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، نام اعمال تک سے مٹا دیا جاتا ہے وہ گناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کے نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں. تو بھائی اصل کام تو یہ ہے کہ جب بندے کو احساس ہو جائے، پتہ نہیں میں جس وقت یہ ناجائز کام کر رہا ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں، اگر اسی وقت میری موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اسی حالت میں، کیا بنے گا میرا؟ کیا انجام ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ آدمی یہ سوچے کہ کتنا بھروسہ ہے تمہیں کہ کتنی دیر زندہ رہو گے. بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو جاتا ہے. نہ جانے کتنے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو گیا. تو اول تو آدمی کو یہ سوچ کر اس کو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کا اظہار کر کے یا اللہ یہ ہو تو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے.